اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد. پیغام مکمل طور پہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھا، لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، اسی لیے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں لیکن ساری انسانیت کو. یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا، ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے لیکن ساری انسانیت کے لیے. لیکن آج ہم جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، انٹرنیشنل میگزینز ہو، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے
زحمت ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا اس پیغام کو پھیلا رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے, اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ میڈیا میں, اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے. ایک آرٹیکل جو ٹائم میگزین میں چھپا تھا 16 اپریل کو سن 1979 میں, 16 اپریل 1979 ان ٹائم میگزین, اور اس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان ان 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے. 60,000 سے زیادہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہے. اس کا مطلب ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی ہے ان 150 سال میں, اور اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور خصوصاً 11 سپتمبر 2001 کے بعد یہ تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے. ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہی ہے اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اکثر یہ میڈیا they pick up the black sheep of the community. جو لوگ نام کے مسلمان ہیں اپنے زندگی میں اسلام پر عمل نہیں کرتے, ان لوگوں کو میڈیا ہائی لائٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ عام مسلمان ہیں. اکثر مسلمان اس طریقے کے ہوتے ہیں. they pick up the black sheep of the community and portray them like exemplary Muslim. اور ہر مذہب میں کئی لوگ ہیں, اور اسلام میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے. میڈیا ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اگر ایک نئی گاڑی مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ مرسیڈیز 500 SEL, ایک نئی ماڈل مرسیڈیز کی لانچ ہوتی ہے, اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی اچھی ہے, اور اس گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو گاڑی چلانا جانتا ہی نہیں, ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں. وہ شخص گاڑی کو چلاتے سمے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے, گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے, مرسیڈیز گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ بٹ نیچرل آپ ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرائیں گے, ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گاڑی کتنی اچھی ہے, آپ کو اس کے اسپیسیفکیشن, اس گاڑی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے. اس کا پک اپ کیا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے, اس کے گیئرز کتنے ہیں, اس کی سپیڈ کتنی ہے, اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے, آپ اسلام کے کتابوں کی تحقیق کیجیے. اور اسلام کی بنیادی کتاب ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو پڑھیے, پھر آپ کو پتہ لگے گا اسلام کیسا مذہب ہے. اگر آپ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ایکسپیرینس ایکسپرٹ ڈرائیور کو گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے. اگر آپ کو ایک اچھے مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل, سب سے بہترین مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طریقہ ہے میڈیا کو اسلام کو بدنام کرنے کا. دوسرا طریقہ جو میڈیا استعمال کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید
کہ کئی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے اور اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتی ہے، پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے. اور سب سے عام آیت جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے، اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس دیش میں جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے اس کا نام ہے ارون شوری. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز میں، وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے، بریکٹ نان مسلم انٹو بریکٹ ہندو، آپ ان کا قتل کرو. اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے، کانٹیکسٹ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے. آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان. اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ. کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ. جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ. کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو. آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے. تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے. مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو. اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا. یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟
इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जा भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपाह सालार ये कहेंगे अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो, लेकिन यहां अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहां लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। ये एक दूसरा तरीका है जो मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तीसरा तरीका, मीडिया इस्लाम के बारे में ऐसी चीजें बयान करती है जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। These things are alien to Islam। और कई बार मीडिया ये कहती है कि इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत है, और कई बार मीडिया इस्लाम के तालीमात को ऐसे तरीके से पेश करती है, ये तालीमात इस्लाम में मौजूद है लेकिन इस तरीके से पेश करती है जैसे ये इंसानियत के लिए एक मसला है, ये इंसानियत के लिए जहमत है। और अगर हम इन तालीमात को समझेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तालीमात हालांकि रहमत है, जहमत नहीं। ये मसला नहीं है, इंसानियत के मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पे मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो बुनियादी बातों पर अमल करता है। और अगर एक इंसान को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में, मैथमेटिक्स के शोबे में बुनियाद परस्त नहीं है, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस के मैदान की बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। हम सब बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। वी कैनॉट पेंट ऑल फंडामेंटलिस्ट विद द सेम ब्रश। हमें तहकीक करना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है, किस शोबे में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो शख्स माशरे के लिए अच्छा इंसान, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। दूसरे ओर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है हजारों इंसानों की जान बचाना। ये शख्स माशरे के लिए अच्छा इंसान है, ये अच्छा बुनियाद परस्त है। इसीलिए कोई भी बुनियाद परस्त को लेबल देने के पहले, लक़ब देने के पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। मैं एक बुनियाद